بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اولاد نصیب فرمائی ہے، یہ انسان کو اولاد ملنا اور انسان کا اس کے حصول کے لیے تمنا کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ اگر کوئی اولاد کو حصول کی تمنا کر رہا ہے تو یہ اس کی نفس کی خواہش ہے، یا اس کو دنیا کا کوئی ایسا تقاضا ہے جس کی بنا پر وہ اولاد کے لیے تمنا کر رہا ہے۔ اولاد کا ملنا یہ خدا کی ایک امانت اور ایک عبادت ہے۔ جب یہ اولاد مل جائے تو سب سے پہلے انسان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد یہ اللہ کا عطیہ ہے، جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس جب کسی کے یہاں ولادت کی خبر دی جاتی کہ فلاں گھر میں ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی۔ یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ کہا جاتا کہ فلاں کے یہاں اولاد ہوئی تو آپ یہ پوچھتی خلق صبیا، صحیح سالم ہے، اس کی پیدائش صحیح سالم ہوئی ہے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی صحیح سالم ہوئی ہے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے یہاں جو نیا نیا باپ بننے والا ہوتا ہے، وہ بھی کان آنکھیں ہر چیز لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی مجھے خبر اور اطلاع بیٹے کی تو ملے، بیٹی کی جائے۔ لیکن یاد رکھیے، جس گھر میں اللہ بیٹی بھیجتا ہے، اس بیٹی آنے سے پہلے اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس اہل خانہ سے کہتا ہے کہ تمہارے یہاں اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ بیٹے کے اوپر ایسی کوئی بشارت نہیں ہے، بیٹے کے اوپر ایسی کوئی بشارت نہیں ہے۔ بیٹی جس گھر میں آنی ہوتی ہے، اللہ کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ تمہارے یہاں اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ اگر اللہ ہمیں لڑکیاں دے رہا ہے تو لڑکیوں کے ملنے پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ کیوں خوش ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لڑکا ملے گا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کما کر کے دے گا۔ ابھی بھی شاید تھوڑی دیر پہلے بچوں نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا تو ادھر جائے گی، اصل تو آخرت ہے۔ یہ بچیاں ہماری آخرت بنا دیتی ہیں۔ کیسے بناتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں کی پیدائش کو برا نہ سمجھو، اس لیے کہ ان کے اندر محبت کی انسیت ہوتی ہے۔ اور آپ اپنے گھر میں آزما لیجئے گا، جس کے گھر میں اللہ نے بیٹا بھی دیا ہو، بیٹی بھی دی ہو، اس کو فرق لیجئے گا کہ ان دو میں سب سے زیادہ محبت بیٹا کرتا ہے یا بیٹی کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا النساء، محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے بچیاں۔ اور آگے فرمایا المجملات، یہ انسان کے ایمان کو مزین کرنے والی ہے بچیاں۔ لڑکوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ لڑکیوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا المجملات، یہ بچیاں انسان کے ایمان کو زینت بخشنے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَإِنَّهُنَّ الْمُجْهِزَاتِ، یہ آخرت کی تیاری کروانے والی ہے۔ بچوں کے بارے میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ لڑکیوں کے بارے میں ہے۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے دنیا میں محبت دلانے والی، آخرت کی تیاری کروانے والی، تو لڑکیاں جس کو مل جائے اس پر خوش ہونا چاہیے، ناراضگی نہ ہو۔ پھر جب
یہ ولادت ہو رہی ہے، اللہ اولاد دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بچے لائے جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے برکت کی بہت دعا کرتے ہیں، اور بعض جگہ پر حدیث میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بچہ آپ کے پاس لایا جاتا تو جس کا یہ بچہ ہوتا اس کو مبارکباد یوں پیش کرتے، بارک اللہ فیہ وجعلہ برکا تقیہ، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو برکت دے دے اور اس کو نیک اور فرما بردار۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ لڈو کھلاؤ، میرے کان ترس گئے کہ کسی نے دعا دی ہو کہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اولاد ایسی ایسی۔ جیسے پتہ چلتا ہے کوئی کہتا ہے جی میرے منہ کا سائز لے لو، کوئی کہتا ہے جی میرے ہاتھ کا سائز لے لو، اتنے بڑے گلاب جامن تو اتنے بڑے ڈنڈے کی نہیں مانگتے۔ نبی کیا فرما رہے بارک اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو تمہیں برکت دے، وجعلہ برا تقیہ، اللہ اس کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمیں بھی سکھا دے اور ہم بھی اس موقع پر اس کو کہنے والے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم جو دنیا کی چیزوں کے سوالات کرتے ہیں وہ چھوڑ۔ آج آپ کو ایک عجیب بات سنا، ہو سکتا ہے کچھ نے سنی ہوگی مگر میرا یہ گمان ہے کہ اکثریت نے نہیں سنی ہوگی، اور یہ بات جس کا عنوان ہے ہم لوگ جو اپنی اولاد کے اوپر، بیوی پر، نوکر چاکر پر جو خرچہ کرتے ہیں، یہ خرچہ اگر تو انسان ثواب کی نیت سے کرے، اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اپنے نوکر چاکر کو کھلا رہا ہے، ثواب کی نیت سے کھلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہ صدقۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ بنا۔ اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، ثواب کی نیت کر لے۔ اور ایک حدیث میں ساتھ میں خادم کو بھی جوڑا، نوکر جو ہمارے گھر کا ملازم ہے، ہمارا ملازم ہے، اس کو کھلائے، فرمایا کانت لہ صدقۃ، اللہ تعالیٰ اس خرچ کیے کو صدقہ بنا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایک انسان جو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے، ما اطعمک نفسک فہو لک صدقۃ، تیرا اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی بھی بات کہتا ہوں ہم کماتے ضرور ہیں مگر ہمیں خرچ کرنا نہیں آتا۔ شاید میری بات کسی کو بری لگے، خرچ کرنا اس لیے نہیں آتا، اچھے اچھے مواقع سے ہم گزر جاتے ہیں مگر وہی پھٹے پرانے کپڑے، کوئی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، کپڑے ہیں نہیں، ہم جمعہ اس میں گزار دیتے ہیں، عید بھی اس میں گزار دیتے ہیں۔ ہاں شادی میں جائیں تو پھر تو پہلے اب تو فیشل کرا دیا، پہلے صرف عورتیں فیشل کرا دیا، اب عورتوں نے چھوڑ دیا مرد فیشل کر دیا۔ لیکن ہمارے لیے تہوار کا دن ہے، اس میں ہم گندے پھٹے پرانے کپڑے میں پڑے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کتنی اچھی تعلیم ہم نے پائی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں نے سنا اور گناہگار کانوں سے سنا۔ ہمارے عید الاضحیٰ قربانی کا دن آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کپڑے خریدنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خون لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس قربانی سے پہلے؟ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس سے پہلے؟ یا وہ بھی گندے کپڑوں میں پڑھیں گے، پھٹے پرانے کپڑوں میں پڑھیں گے؟ ہمارے نبی تو صاف ستھرے کپڑوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ اولاد پہ خرچ کرنا، اپنی ذات پہ خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا، نوکر چاکر پہ خرچ کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ یہ اولاد جب نیک عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب بدلے میں ہوتا ہے۔ مجھے حجۃ الوداع کا موقع یاد آ رہا ہے، 10 ہجری، اللہ کے نبی نے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خاتون نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا چھوٹا بچہ پیش کیا اور خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو حج کرنا چاہتا ہوں، کیا کراؤں؟ اللہ کے نبی نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ہاں کراؤ، وَلَكِ الْأَجْرُ، اس کے حج کرانے کا ثواب اللہ تجھے دے گا۔ یہ
تو حدیث میں ایک مثال آئی، ہمارا بچہ اگر بچپن کے اندر اچھا بن جائے، نمازی بن جائے، قرآن کا پڑھنے والا بن جائے، روزے رکھنے والا بن جائے، تو کیا والدین کو اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا؟ یقیناً دیا جائے گا۔ مگر ہمارے یہاں اس کو ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، سیکھ لے گا، کھانا کھانا میں سکھایا کرے، بڑے کو سیکھ۔ ہمارے یہاں عجیب بات، ایک بات، اللہ تعالیٰ نے جس کو بالغ بنایا، مرد و عورت بنایا، جی رہا ہے، تو اس کے عمل کو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کا ثواب، عمل ختم تو ثواب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ایک ثواب کا ذریعہ ضرور رکھا۔ ویسے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن آج کے موضوع کے حساب سے ایک چیز ضرور رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ جائے، وہ نیک اولاد زندگی میں رہتے ہوئے جب تک نیک عمل کرتی رہے گی، اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت ہے، کاش یہ دولت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کیسی دولت ہے اور اس پر ہم نے کیا کیا۔ بہرحال ہمارے یہاں بچوں ہم اس کا اچھا نام رکھیں، ہم اس کی تحمیل کریں، ہم اس کے سر کی بال کٹوائیں، اس کے سر کے اوپر زعفران ملیں، اور اس کا اچھا نام رکھنا یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں، شاید بہت کم لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، وہ بات یہ ہے کہ ہم جو اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، ماں باپ کا اولاد کا نام رکھنا، یہ اس کے دین کے تشخص کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے ایسے نام رکھے جس میں عبد کی صفت آتی ہے، یا انبیاء کے نام ہے، یا صحابہ کے نام ہے، یا اولیاء کے نام ہے، اس بچے کے نام کے سنتے ہی یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس بچے کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر اس بچے کا نام اس مزاج اور اس صفات سے ہٹ کر رکھا تو بسا اوقات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اسلامی نام ہے بھی کہ نہیں، اور جس کا رکھا گیا وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ آج لوگ آتے ہیں کہ تم مولوی صاحب یہ بتا دے اس نام کا مطلب کیا ہے، میں نے کہا جہاں سے لیا وہیں سے ڈھونڈ لیا۔ مولوی صاحب نے تمہارے ڈھونڈے ہوئے ناموں کا مطلب بتانے کا ٹھیکہ نہیں لیا، ہاں ہم سے اللہ رسول کے نام پوچھو تو اس کے مطلب بتا دیں گے، لیکن انٹرنیٹ کے اوپر خود بھی خواری اٹھائیں، پورے خاندان کو اس کے اندر لگا دیں اور پھر ایسا نام لے کر کے آ گئے، وہاں معنی بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کون سی زبان کا لفظ ہے، مگر ایک پک ہمارے ساتھ لگی ہے، جب تک ہم 10 مولویوں کو تنگ نہیں کریں گے اس وقت بچے کا نام بھی نہیں لگے۔ بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوا ہمارے جان مولوی صاحب کی، بیٹا بیٹھ جاؤ، خدا رہا بیٹھو جلدی، اپنے اولاد کا وہ نام رکھیے جس کا تشخص اس نام سے ظاہر ہوتا ہو، یہ مسلمان ہے، اور آخرت میں اسی نام سے سب کے سامنے پورا ہو جائے اور اس نام کا اس کے اوپر اچھا اثر پڑے۔ اللہ کے نبی نے برے معنی والے برے نامے کو تبدیل کیا، اور پیدا ہونے کے بعد اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا، وہ سے بھول جاتے ہیں حدیث کے حوالے سے، 7ویں دن بھول گئے 14ویں دن گئے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، 14ویں دن بھی بھول گئے 21ویں دن یہ سنت ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی میں موقع ملے کرتے پھر کوئی دن خاص نہیں، جو دن خاص میں نے بتا دیا 7، 14، 21، اس کے بعد زندگی میں جب موقع ملے کرتے یہ عقیقہ اس بچے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اور مطلب میں اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، نبی کے الفاظ میں نہیں، نبی کے الفاظ کو سامنے رکھتے اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عقیقہ عق سے ہے، عق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، تو وہ جو حدیث میں جس کا مطلب بتانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے 9 مولود کے لیے جو عقیقہ کرنے کو فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ بچپن میں جس
کبھی نافرمان نہیں بنے گا. بچپن میں جس کا عقیدہ ہو جائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بنے گا. یہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا مطلب میں نے اپنے الفاظ میں. ہمارے ایک عجیب بات ہے، ہمارے گھروں میں عقیقے کے گوشت کے کھانے کو یہ سمجھتے ہیں شاید ہم فقیر، نادار، یتیم، مسکین ہیں کہ ایجی صاحب نے ہمارے لیے گوشت بھیج دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو کوئی غریب ملتا ہے اس کو دے دو اور رہ سکتے جاؤ کسی مدرسے میں لے آ جائے. تم اپنا گھر نہیں، کیا یہ گوشت برا ہے؟ اس میں کوئی خرابی ہے؟ جو حکم قربانی کے گوشت کا وہ حکم عقیقے کے گوشت کا. میں نے مختصر لفظ میں سب سمجھا دیا. کیا قربانی کا سارا گوشت جو تو کہیں گے مولوی صاحب کی فریزر میں پڑے گا، سارا قدر کسی فقیر کو دیا، سارا قدر کسی مدرسے میں جمع کرایا، کوئی حکم اس کا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب کسی بچے کے عقیقے کی خبر دی جاتی ہے کہ اس کا عقیقہ ہونے والا ہے تو آپ تاکید سے کہتے ہیں. ایک جگہ یوں آیا کہ دیکھو وہ جو گوشت کے اندر ہڈی ہے اس کو توڑنا نہیں، ثابت ہڈی کے ساتھ ساتھ. اور پھر کیا فرماتی، خود بھی کھانا، پڑوس والوں کو بھی کھلانا. اور ایک جگہ یوں آتا ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا اور ٹکڑے کر کے اس کو کھانا، خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا. ہمارے یہاں اس کو ایک عجیب سمجھا جاتا ہے. میں صرف وہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم اجنبی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ باتیں کیا ہوں. لیکن یاد رکھیے بچہ جب پیدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب بولنے لگے تو کہا اس کو کلمہ سکھاؤ. 7 سال کا ہو جائے تو کہا اس کو نماز سکھاؤ. اور 10 سال کا ہو جائے تو 2 کام بتائے. ہم ایک جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتے اور ہماری اس میں بڑی غفلت ہے. وہ کیا جانتے ہیں، ماں باپ کو مزہ آتا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں پڑھتا اس کو مارو. تو کبھی خود مارتے ہیں، کبھی اساتذہ پٹوا دیتے ہیں. بہت سے میرے سامنے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، وہ آ کے مجھے کہتے ہیں، اس لیے ان کو ہنسی بھی آ رہی ہے میری بات کو. لیکن یہ بچہ ہم سے کہتا ہے جس چیز پر آپ میری ذات پر سختی کر رہے ہو یا آپ کی ذات کیا کر رہے ہیں، یا ہماری آنکھیں بند جاتی ہیں. کیسی عجیب بات، کیسی عجیب بات. یہاں آ کے ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اکثر آ کے کہتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، جب میں سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوں تو ایسا حال ہو گیا معلوم ہوتا ہے کسی نے کبھی دھویا ہی نہیں. جب دھویا نہیں تو نماز کہاں سے پڑھی ہوگی. دوسری بات جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نبی نے حکم دیا ہے کہ 10 سال کی عمر میں اپنے بچے کا بستر الگ کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں. ایک بار ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے جوانی کے دہلیز میں قدم رکھ لیتے ہیں، مگر ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی جگہ. ایک تو حاجت ضرورت کے نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. ہم باوجود وسعت رکھنے کے کہ ہمارے پاس اللہ نے جو سر کا سایہ دیا ہے بڑا وسیع ہے، ہر ایک کے لیے الگ جگہ ہو سکتی ہے، اس کا بستر الگ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ اپنے اس 10 سال کی عمر کے بچے کا بستر الگ نہیں کرتے. تو 10 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے 2 باتیں سکھائی. ایک نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو، اور ایک بات یہ سکھائی کہ اس کا بستر الگ کرو. ایک بات ہم جانتے ہیں، دوسری ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے میں نے یہ سبق یاد کرا دیا ہے. اللہ اس سب کو یاد دلانے کرا دیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آج کے جیسے ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے کہ ہمارا نابالغ بچہ بھی بالغوں میں ساری باتیں جانتا ہے. شاید میرے الفاظ برے لگے مگر اس وقت یہ چل رہا ہے. میں مجبور ہوں یہ الفاظ کہنے پر، اس لیے کہ ماں باپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں اپنے بچوں کو. اب یاد کیا کریں، مولوی صاحب تعویذ دے دو میرا بچہ نیک بن جائے. خدا کی قسم کسی تعویذ سے بچہ نیک نہیں بنتا. تعلیم سے بنتا ہے، دین کی تعلیم اور ماں باپ کے کردار سے بنتا ہے. میں 2-3 نمونے پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں.
مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم انس نام تھا. انس تابعین میں سے اور آپ کے دادا صحابی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم بڑے نیک انسان تھے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اور تربیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوتی ہے تو قرآن کریم آپ نے حفظ کر دیا. 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال. ایک دن ماں سے آ کر کہنے لگے کہ اماں جان میں کچھ دین لکھنا چاہتا ہوں. اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر جو حدیث پاک کا درس دیا جاتا لوگ اس کو بڑے اہتمام سے لکھ دیتے. ماں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، جاؤ غسل کر کے آؤ. اپنے ہاتھ سے اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے ہاتھ سے ماں نے سر کے اوپر امامہ باندھا اور باندھنے کے بعد کہا بیٹا اب تم جاؤ علم کو لکھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. جب جانے لگے تو ماں نے بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، تم جانا امام ربیعۃ الرائے کی مجلس کے اندر کہ وہ اس وقت مدینہ کے سب سے بڑے امام ہیں، تو ان کے پاس جا کر کے حدیث لکھنا اور حدیث سیکھنا. آج میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں بچہ ابھی پورا حافظ قرآن نہیں ہوتا. 1-2 سپارے باقی ہوتے ہیں، اماں ابا آتے ہیں جی جلدی جلدی سے ختم کرا دیں. میں کہتا ہوں کیا ملے گا؟ اب چپ جلدی جلدی ختم کرا دیں. میں نے کہا جلدی جلدی ختم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اپنا بچہ بڑا ہو جائے گا. یا ایک ہے تو اس کی کوشش شیٹ بن جائے، 2 بن جائیں گے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جلدی جلدی ختم کرا دیں، اس کی آمین کرا دیا. آمین کے بعد کیا ہوگا؟ اب چپ. ہمارا بچہ ابھی تعلیم کا محتاج ہے، مگر ماں باپ کی سوچ کبھی اپنی ذاتی سوچ ہوتی ہے، بس بہت پڑھا لیا کمائی میں لگا دیتا. اور کبھی ماں باپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں بیٹا تجھے کیا کرنا ہے؟ باپ تو خود ہے یا تیرا بیٹا تیرا باپ؟ اس بچے کو کیا پتا میرے لیے اچھائی کیا ہے، میرے لیے برائی کیا ہے. میرے سامنے کبھی کبھی کوئی باپ پوچھتا ہے بھائی تجھے کیا کرنا ہے؟ خیر دل تو چاہ رہا ہے کہ وہی جملہ دہراؤں جو ہماری زبان کا ہے، مگر بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو ہماری زبان سے واقف نہیں، اس لیے میں نے اردو میں دوہرا دیا ہے. چلے مزے لینے کے لیے دوہرا. باپ بیٹے سے پوچھتا تو باپ ہے یا وہ باپ؟ یہ عقل کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس بچے کو کیا پتا کہ میرے لیے اچھائی کس میں ہے، میرے لیے خیر کس میں ہے؟ اس کو تو کچھ نہیں پتا. ہم جیسے اس کو انگلی پکڑ کے چلائیں گے وہ بچہ چلتا رہے گا، وہ بچہ چلتا رہے گا. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا کرنا ہے، کیا بات ہے. ہم جو کمانے کے لیے جاتے بچے سے پوچھتے بیٹا آج میں کمانے کے لیے جاؤں، آپ کی اجازت ہے، آپ مجھے کوئی تحریر دے دیں میں جاؤں کمانے کے لیے. لیکن ایک بچے کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ بچہ پیاسا ہے، وہ علم کو چاہتا ہے، ہم اس سے پوچھ کے اس کو علم سے علم کر دیتے ہیں. کیسے ماں باپ ہیں ہم لوگ؟ کیسے ماں باپ ہیں ہم لوگ؟ اس عمر میں یہ علم کی زینت مانتا ہے، ہم اس کو علم سے کم کر دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ 2 سال کے بعد آپ کے والد کا سایہ سب سے بڑھتا ہے. ماں نے پالا ہے، ماں نے پالا ہے، ماں نے پالا. اور ایک ماں نے ایسی تربیت کی کہ دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی. 4 سال کے بچے تھے آپ، 4 سال کے بچے آپ نے قرآن کریم پیش کر دیا. 4 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے حدیث پڑھنا شروع کیا. 7 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی. عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا. قرآن سے بڑی محبت، پڑھتے بھی بہت تھے اور اس میں غور و فکر بھی بہت کرتے تھے. جو بات میں سنانے جا رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بھی لکھی گئی ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں بھی لکھی گئی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی لکھی گئی، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی لکھی گئی.
آیت سے 500 مسئلے نکالے. قرآن پہ کیسے استدلال تھا، قرآن کیسے ان کو ازبر تھا. ان تمام جن کے میں نے نام لیے سب کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے اتنے سارے مسائل یہ نکالے. قرآن سے اتنی محبت بھی کرتی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ آپ کی قرآن سے محبت 7ویں دن ایک قرآن کریم پڑھ کے مکمل کر لیا کرتے تھے. اتنی محبت 7 دن میں قرآن مکمل کر لیتے تھے. آج ایک شوشہ چل رہا ہے جس میں اس کی وضاحت ہے. اکثر جگہ بسوں میں، مسجدوں میں، ایسی جگہ پر جو پبلک جگہ ہوتی ہے وہاں چھوٹے چھوٹے اسپیکر لگے ہوتے ہیں. قرآن پڑھیے مگر سمجھ کے پڑھیے. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو میں سمجھا دیتا ہوں. یہ چھپی ہوئی چوری والی دعوت ہے کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ تو نہیں آتا، تلاوت کرنا بھی چھوڑ دو. ہمارے یہاں اس کو سمجھتے نہیں. یہ غیروں کی چال ہے. نبی کو قرآن دیا تو قرآن دینے کے منصب بھی قرآن میں بیان کیے. پہلا منصب یتلو علیہم آیات، ان آیات کی آپ تلاوت کیجیے. اور آج ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھیے مگر سمجھ کے پڑھیے. تو ہمارا انسان کیا کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنا ہی چھوڑ دو. میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قصہ اسی لیے سنایا کہ 7 دن میں قرآن کریم کی تکمیل فرما لیا کرتے تھے. 7 دن. یہ جو بات کہی جاتی ہے ہمارے یہاں دین کے لبادے میں جو بات آتی ہے اور غیر کی سازش بھی یہی ہے جو وہ اللہ رسول سے ہٹ کے طریقہ اس کو دین کا نام لے کے پیش کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں تاخیر بھی کوئی نہیں کرتا. میسج آتے ہیں، SMS آتے ہیں، یہ جو چیز ہے ہمارے بس آگے چلتے رہتے. ایک دن ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث کہہ کر ایک میسج کیا. میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے اس کو تم کیوں آگے پیش کرو؟ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں. اس پر عنوان لگا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا، نیچے جھوٹی ایک کتاب کا نام لکھ دیا. اس بندے کا ہاتھ کیسے چلتا ہوگا جو اس کو لکھتا ہے اور ہمارے نبی پر جھوٹا قرآن مانگتا ہے. اس کے ہاتھ نہیں لرزتے، اس کے دماغ میں ریشہ نہیں آتا، وہ بدبخت سدھرتا نہیں کہ میں اتنی بڑی چال چل رہا ہوں. اور ہمارا یہ سادہ مسلمان اس کو آگے بڑھایا. کیسی عجیب بات ہے. تیسری مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پرورش کی آپ نے ماں نے کی. بچپن میں باپ کا سایہ ہو گیا اور بچپن میں ماں کو ایک بہت بڑا صدمہ ملا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبینا ہوئے. جب نبینا ہوئے ایک ماں کو غم تھا کہ بچے کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. دوسرا غم یہ پہنچا کہ یہ بچہ نابینا ہو گیا. وہ ماں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں کرتی تھی. ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کے درست ہونے کی خوشخبری سنائی. صبح جب اٹھی تو بیٹے کی آنکھیں ٹھیک بہت خوش ہوئی. 10 سال کی عمر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہزاروں حدیثیں خبر. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا 16,000 حدیثیں آپ کو 10 سال کی عمر میں 16,000 حدیثیں. قرآن ایک طرف ہے، حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو زبان نہیں آتی. جب ماں باپ کا کردار اچھا ہوتا ہے، ماں باپ بچے کی تربیت صحیح کر لیں تو اولاد پروان بھی صحیح چڑھتی ہے اور اولاد بنتی بھی اچھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو میں نے قصہ سنایا، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے عجیب انسان. آپ کے پاس مال و دولت جب نہیں تھا اس وقت آپ نے 2 مشغلے اپنائے اور اہتمام کے ساتھ باقی کام بھی چل رہی ہے. ایک آپ نے اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے. افطاری کے لیے کچھ نہ پاتے تو کبھی آپ یوں کرتے کہ افطاری کو چھوڑ کر اس دن کے روزے کو اگلے دن کے روزے سے ملا کے 2 روزے ایک ساتھ ہوتے. اور کبھی برداشت نہ ہوتی تو افطاری کے وقت پانی کا گھونٹ پی کر کے افطار کرتا. مال نہیں تھا مگر اللہ کے گھر کی محبت تھی. آپ نے 3
سال جو حج کیے پیدل چلے گئے. پیسہ نہیں تھا, سواری نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, سواری نہیں تھی, پیدل 3 سال آپ نے حج کیا. اللہ نے جیسے آپ کو بنایا, اللہ نے آپ کے شاگرد بھی ایسے بنایا. آپ کا ایک شاگرد اندلس کا رہنے والا, اندلس 20 سال کا جوان, 20 سال, وہ جوانی کی عمر جس میں انسان کو دنیا کی بڑی بڑی خواہشات ہیں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, بہت کچھ وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. مگر اس جوانی کی عمر کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا شاگرد, اور جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہونے پہ فخر تھا, وہ کہا کرتے تھے فخر سے کہ میں نے اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے 300 حدیثیں سنی, 300 حدیثیں سنی. فخر سے کہتے تھے, فخر سے کہا کرتے تھے. اپنے گھر سے چلے, چرچا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا, چرچا. چنانچہ اندلس سے چلے, جہاں پہنچنا تھا وہاں کا سفر کشتی کا تھا. کشتی میں سوار ہوئے, کشتی بھور کے اندر پھنسی اور اس کے تختے پارا پارا. اب لوگوں نے وہ کشتی سے جان بچائی. اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ جوان شاگرد بھی تھے. کہتے ہیں خود کہ میں نے ایک تختے کے سہارے سے جان بچائی, اور جان بچانے کے بعد میں پانی کے کنارے آیا, اور آنے کے بعد میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے فلاں شہر جانا ہے, یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے کہا اتنا دور ہے, میں مختصر سنا رہا تھا. وہ پریشان تھا, پونجی ختم ہو گئی تھی, پیدل سفر کرنا تھا. چنانچہ پیدل چلتے تھے, بڑی مشکل سے اس شہر میں پہنچے جہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے. شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی سائل سے سوال کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کدھر ہے؟ کسی سائل کی طرح سوال کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہاں ان کا نام نہ لینا ورنہ قید میں ڈال دیا. اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر وقت کی بادشاہ نے شک کی, ایک مسئلہ تھا, بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قرآن و حدیث کے مطابق بادشاہ کے جو مسلک اس نے مسلک اختیار کیا تھا اس کے خلاف تھا. کہا ایسا نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا. پھر جیل اس کی قید و بند کی جو پابندی اس کو ختم کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر بند کر دیا. جب گھر میں بند کیا تو اس وقت بادشاہ کا حال یہ تھا کہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام لیتا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اب اس کو کسی نے کہا یہاں ایسا نہ ایسا. یہ بڑا افسردہ ہوا. یہ شاگرد خود کہنے لگتے ہیں کہ میں ایک سرائے خانے میں گیا اور جا کر کے میں نے ایک کمرہ لیا کرایہ اور رات بھر سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک رسائی کیسے پہنچا. دماغ میں ترکیب آئی, ترکیب یہ آئی کہ پہلے میں گھوم پھر کے شہر تو دیکھ لوں کہ شہر ایسے ایسے. گھومتے گھومتے بڑی جامع مسجد میں پہنچے. وہاں جا کے کیا دیکھتے کہ علم حدیث کا ایک بہت بڑا درس کا حلقہ لگا اور جس میں اس وقت کے امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی لوگوں کو حدیث درس دے رہے ہیں. یہ بھی بیٹھے. اس درس کے ایک اصول تھا کہ کوئی اگر سائل کر کے سوال کرتا کسی چیز کا تو وہ ایک ہی سوال کر سکتا تھا, اس کو دوسرے سوال کی اجازت نہ ہوتا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد انہوں نے بھی ایک سوال کیا, سوال کا جواب مل گیا. انہوں نے کہا ایک اور سوال. تو اس مجلس کا جو نگران تھا اس نے کہا آپ کا حق ختم ہو گیا. کہا میں بڑا دور سے آیا, اندلس سے آیا, بڑی دور سے آیا, مہمان ہوں, لٹا پٹا ہوگا, مجھے ایک سوال کرنے کی اور اجازت مل جائے. جب امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے یہ سنا تو اشارے سے کہا کہ اس کو جیسا, اور وہ سوال انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا. ایک شہرت سنی, شہرت نام تھا امام احمد کا. پوچھا آپ کیسے ہیں؟ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے سر جھکا لیا. سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے سر جھکا لیا.
تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد کہا کہ خیر کی چادر اللہ نے امام احمد کے کندھے پہ رکھی ہے. ایسے کہا یہ مطمئن ہو گئے کہ جس کا میں نام سن کے آیا ہوں کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے. اب دوبارہ سرائے خانے میں گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کے اوپر پٹیاں باندھ دیتا ہوں، ہاتھ پر، سر پر، پاؤں پر، جیسے کہ زیولہ لگا ہوتا ہے، اور ایک عصا لے لی اور عصا لے کر کے گلیوں میں گھومتے تھے. اس زمانے میں بھکاری یہ صدا لگاتا تھا اجرکم علی اللہ. آج تو کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، وہ کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اللہ کے نام پر دے دو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد نے یہ پٹیاں باندھی، لاٹھی کے سہارے سے گلیاں گھومتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے. میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو گھر کے اندر محصور کر دیا ہے، جو ان کا گھر تھا. ایک آدمی کو ترس آ گیا، اس نے پہلے تو سمجھایا کہ ایسے نام نہ لو، یہ چوک کے اوپر جو پولیس کھڑی ہے یہ تمہیں لے جائے گی. میں تمہیں اشارے سے بتا دیتا ہوں فلاں گھر امام احمد بن حنبل کا ہے. یہ دروازے پر پہنچتے ہیں، صدا لگاتے اجرکم علی اللہ. اندر سے ایک ہاتھ باہر آتا ہے جس میں ایک سکہ تھا، اس زمانے کا درہم. یہ کہنے لگے کہ آپ کون ہو؟ اندر سے خاموشی. خود کہتے ہیں کہ آپ احمد بن حنبل ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ارے بدنصیب تو میرا نام کہاں لیتا ہے؟ تو میرے نام لینے کی وجہ سے کہیں جیل نہ پہنچ جائے. کہا نہیں مجھے منظور ہے، آپ امام احمد بن حنبل ہیں. میں آپ کو ڈھونڈ کے یہاں پہنچا ہوں. میں اندلس سے آیا ہوں. میں اس لیے آیا تھا کہ میں آپ سے علم حدیث پڑھوں، اور آج آپ کا حال یہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عذر ظاہر کیا، فرمایا حضرت عذر نہ کریں، میری ایک بات ہے اگر آپ اس کو قبول کر لیں. کہا کیا؟ کہا میں روزانہ اسی طرح پٹیاں باندھوں گا، ہاتھ میں عصا لوں گا، ایک بھکاری بن کر کے آپ کے دروازے پر آؤں گا. جب آپ کے دروازے پر آ کر میں صدا لگاؤں اجرکم علی اللہ، سمجھ جائیے گا کہ علم حدیث پڑھنے والا ایک پیاسا آیا ہے. میں آپ سے پیسے کا طالب بن کے نہیں آؤں گا، میں علم حدیث کا طالب بن کے آؤں گا. اس طرح آپ مجھے روزانہ ایک یا دو حدیثیں پڑھا دیا کیجیے، میں اس طرح آپ سے علم حدیث حاصل کر لوں گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس تجویز کو پسند فرمایا. اب یہ شاگرد روزانہ سرائے خانے سے بھکاری بن کر کے نکلتا تھا، ہاتھ سر کھڑا تھا، ہاتھ میں عصا لیتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر بھکاری بن کر جاتا اور حدیث کا سائل بن جاتا، حدیث پڑھتا تھا. اس طرح 300 حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یاد کی. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد بقی بن مخلد رحمہ اللہ تعالی ہے. آپ کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جب آپ علم حاصل کر کے اندلس پہنچے، اندلس تو کہا بقی بن مخلد وہ ذات ہے جس نے اندلس کو اللہ کے علم سے بھر دیا. آپ کی تفسیر اور آپ کی حدیث میں لکھی ہوئی کتاب اس زمانے میں ایسی شہرت رکھتی تھی جیسے کہ آج بخاری رکھتی ہے، مسلم رکھتی ہے. اور اس وقت سے کہا جاتا تھا کہ بقی بن مخلد کی تفسیر اور آپ کی مسند اس کا ثانی کوئی نہیں. یہ قبولیت کیسے ملی؟ میں آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں ماں باپ گونگے بہرے اندھے بن جاتے ہیں، یہ اس فضیلت پر ماں باپ ہو جاتے ہیں. یہی بقی بن مخلد رحمہ اللہ تعالی اس درجے تک جو پہنچے ہیں، ان کی ماں کا کردار ہے. ماں نے ایسی پرورش کی تھی، ایسی تربیت کی تھی. میں آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں. اس سوچ پر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا، صحیح نہج پر اس کی پرورش کرنے والا اور وہ چیز دینے والا جو اس بچے کی دنیا آخرت کے لیے ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو بنا دے. ماں نے ایسی پرورش، ایسی تربیت کی تھی، ایسی نگرانی کی تھی. ان کے پوتے بقی بن مخلد کے پوتے وہ نقل کرتے ہیں، کہا مجھے میری دادی نے بتایا میں نے ایک دن تمہارے باپ کو ایک خوبصورت جوان کے ساتھ دیکھا. اس جوان کی خوبصورتی میں بیان نہیں کر سکتا.
کہا جب ان کی ملاقات ختم ہوئی تمہارے دادا سے پوچھا یہ بقیع و مخلد رحمہ اللہ سے کہ بیٹا یہ کون تھے؟ کہا اما جان اللہ آپ پر رحم فرمائے، میرے دعا دے اللہ آپ پر رحم فرمائے، اور فرمایا اے اما جان اللہ آپ کو صبر دے، اور پھر مبہم سے جواب دیا کہاں ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ماں کی محنت نے ایک بیٹے کو کہاں تک پہنچا دیا کہ جو خضر علیہ السلام انبیاء سے ملاقات کرتے تھے ان کی ملاقات بقیع ابن المخلد رحمہ اللہ تعالی سے اس منصب تک کس نے پہنچایا؟ ماں باپ کے کردار نے پہنچایا، ماں باپ کی محنت نے پہنچایا۔ خدا اپنی اولاد کے اوپر رحم کیجیے، ظلم نہ کیجیے، ان کو اپنی تربیت کے پیچھے لے آئیے، اچھی تربیت دیجیے۔ اللہ نے قرآن پڑھانے کی توفیق دے دی، ناظرہ پڑھ لیا، حفظ قرآن میں لگا دیجیے، حفظ قرآن کر لیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اس کو اب دین کا علم دیجیے۔ یہ حفظ قرآن ایک خزانہ ہے، خزانے کی حفاظت کے لیے الماری کی ضرورت ہے۔ یہ علم دین کا درس نظامی کا کورس ہے، جس نے حافظ قرآن کو یہ کرا دیا۔ اللہ کی قسم کھا کے اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، قرآن حدیث اپنے بزرگوں کی بات ایک طرف یہ بچہ جس نے حفظ قرآن کیا، یہ علم کا کورس کیا، اگر وہ کبھی بھٹک بھی جاتا ہے، اگر وہ کبھی گناہگار بن جاتا ہے اور کبھی وہ ایسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ ماں باپ کی ناک کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ایک بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس دین والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کو دوبارہ نیک دے۔ یہ دین کا کمال ہے، یہ دین کا کمال ہے کہ دین بھی حاصل کیا، دین حاصل کرنے کے بعد بھٹک گیا، گناہگاری کے راستے پر آ گیا، خدا کو ناراض کرنے والے راستے پر آ گیا، مگر یہ اتنا بہترین خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ نیک نہ بن جائے۔ اور اس کی نظیر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصے سے، آپ کے والد مبارک بڑے نیک انسان تھے اور آپ کی ماں بڑی نیک خاتون تھی، پاک باز، پاک صافہ۔ جب آپ کو یہ بیٹے ملے عبداللہ تو آپ نے بچپن میں ان کو قرآن حفظ کروایا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد ان کا دماغ بھٹک گیا۔ سنیے غور سے، یہ بچہ کس میں لگا؟ یہ سارنگی بجاتا تھا، بانسری، گانے گانے کے، موسیقی کے شوقین بن گئے۔ حافظ قرآن، حافظ قرآن، حافظ قرآن تھے، موسیقی کے شوقین بن گئے، بانسری بجاتے تھے، گانے گاتے تھے۔ ان کی جگہ بارے میں ایک لکھا ہے، ان کے جوانوں کی ایک ٹولی تھی، یہ باغ میں جا کے بیٹھتے تھے، درختوں کے نیچے گرا کے بیٹھتے تھے، یہ بانسریاں بجاتے تھے، گانے گاتے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ اسی طرح درخت کی شاخ پر بیٹھ کر بانسری بجا رہے تھے کہ ایک پرندے کے چونچ سے آواز آئی، اور ایک جگہ میں نے یوں پڑھا کہ یہ سو رہے تھے کہ خواب کے اندر آپ کو یہ بات سنائی۔ یہ دو باتیں میں الگ الگ پڑھی، دونوں سنا دی جائے، دونوں سنا دی جائے۔ بچہ پلٹ کے واپس آیا اور آنے کے بعد ایسا اس نے علم حاصل کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بنے۔ اور جب درس دیتے تھے تو آپ کا درس اتنا بڑا لگتا تھا، اس کو جو دوار رکھی جاتی لکھنے کے لیے، ایک جگہ میں نے پڑھا 1800 رکھی جاتی ہے، 1800 اس سے لکھنے کے سیاہی دوار، اور ایک جگہ میں نے پڑھا 1500 رکھی جاتی ہے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا 13,000 دوار اس مجلس کے اندر رکھی جاتی۔ سوچے کہ اتنا بڑا ہلکا ہوگا۔ پھر حالت ایسی بدلی جب موت کا وقت آیا تو آپ کے شاگرد آپ کے ارد گرد تھے۔ ہائے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینے میں خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو جگہ، وہ شاگرد قریب تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بچوں تم میرے جسم کو اس بستر سے اٹھا کر زمین پر رکھو، زمین پر رکھو۔
شاگرد تھے، استادوں کی بات کی تعمیل تو کرنی تھی، چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بستر سے اٹھا زمین پر رکھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے داڑھی پکڑ کر کے زمین پر رگڑنے لگے، کہنے لگے اللہ اس گنہگار عاصی خطاکار کو تو معاف کر دے۔ اتنا بڑا حدیث کا پڑھانے والا کہاں بھٹک گئے تھے، کہاں اللہ دوبارہ لے آئے، اور اپنا گال زمین پر رگڑ کر کہہ رہے ہیں پروردگار اس عاصی گنہگار خطاکار کو تو معاف کر دے، معاف کر دے۔ لہذا اپنے بچوں کو خدا کے واسطے جب حافظ بنایا ہے اس کو شوق نہ بنائے، یہ حق ہے، بچے کا حق ہے۔ اگر آپ نے اس کو حافظ بنایا، حافظ بنانے کے بعد اس کو عالم بنائیے، جہاں بنا رہا مگر عالم ضرور بنائیے، عالم اس کو ضرور بنائیے۔ اگر میں یہ سوچ لوں کہ جی حافظ بن کے اسکول میں داخل کرا دوں، کالج میں داخل کرا دوں، کیا کرے گا؟ ڈگری لے لے گا، انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا۔ یہی تعلیم میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس عالم کے کورس کے ساتھ مختصر وقت میں حاصل ہے۔ کہاں اس کے لیے 16 سال لگتے ہیں، کہاں 8 سال بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ اس کی دین کی پڑھائی۔ اس کو انجینئر بنانا ہے بنائیے، ڈاکٹر بنانا ہے بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ دین کا۔ اس کو دین دیجیے، دین سکھائیے اس کو۔ جب وہ دین سیکھ لے گا تو وہ فرد نہیں بنے گا، وہ خاندان بنائے گا، وہ معاشرہ بنائے گا۔ ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، یہ بچہ جتنا دین پر عمل کرتا رہے گا سب ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بچوں کا اصل اور صحیح حق ہے کہ ہم ان کو دین کی تعلیم دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنے والا، کرانے والا بنا دے، اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ اب وہ آخری مرحلہ کہ جن بچوں کی تکمیل ہے آج ہمارے سامنے ایک اونچی مسند پر ہے۔ مجھے قیامت کا منظر یاد آتا ہے حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس حافظ قرآن کو اونچی مسند پر بٹھائے گا۔ ہم نے اس کا ایک نمونہ بنایا صرف اس لیے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صرف اس لیے کہ آج ہم نے ان کے اعزاز میں خوبصورت یہ تقریب رکھی ہے۔ شاید ان بچوں میں سے کسی کے دکھنے کے بعد قیامت کے دن آ جائیں کہ یہ ہماری حوصلہ افزائی کی تقریب میں آئے تھے، یہ اہتمام کیا تھا، کاش اور شاید کہ ہماری انگلی پکڑ کر اور کچھ نہیں، نہ نام نمود ہے نہ دکھلاوا ہے، صرف قرآن کی محبت ہے۔ یہ خوبصورت ایک منظر نظر آ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ بہت سے لوگ اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، دل میں باتیں بھی آتی ہوں گی ہماری طرف سے پیشگی ماں، ہم ان چیزوں میں نہیں ہوتے، لیکن دل کی ایک تمنا تھی انہوں نے ظاہر کر دی کہ اپنے سینے میں قرآن کو جگہ دینے والا کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں اتنے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں اور ہمارے قرآن کے ساتھ کوئی فنکشن نہ ہوا۔ اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھ سمیت میرے بازو جو بنے، جنہوں نے میرے ساتھ کئی دنوں سے، کئی راتوں سے یہ محنتیں کی اور ایک یہ خوبصورت تقریب یہ سجی ہے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مجھ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو اس تقریب میں حوصلہ افزائی کے لیے آئے اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جس نے جس طرح اس میں محنت کی، کام، درد، فقر، جیسی بھی محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس قرآن کی وجہ سے، اللہ کی مقدس کتاب کی وجہ سے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ان محنت کرنے والوں کی محنتوں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمارے لیے ایک بہترین اجر کا، بدلے کا انتظام فرما دے۔ اب آخری سبق کے لیے میں ادارہ حاضر کے استاد مولانا قاری محمد صادق صاحب کو درخواست کروں گا کہ آخری صورتوں کے ساتھ ان بچوں کی آخری سبق کی تکمیل آپ حضرات کے سامنے، سارے بچے جن ماں باپ کے دلوں کے اندر خوشی کا سما ہوگا کہ میرا بچہ اوپر بیٹھا ہے، یہ ان کے لیے خوشی ہے، یہ خوشی ہے۔
ان کے دل کو اللہ رب العزت نے آج وہ خوشی بخشی ہے، وہ ایک نمایاں مقام پر بیٹھے ہیں۔ اس نمایاں مقام پر کسی انجینئر کو نہیں بٹھایا ہے، کسی ڈاکٹر کو نہیں بٹھایا ہے، کسی پیسے والے مالدار کو نہیں بٹھایا ہے، اس کو بٹھایا ہے جس کے سینے میں اللہ کا نام ہے۔ یہ عذاب اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آخری سبق کے لیے قاری الصالح